बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपको अपडेट करते हैं। अमेरिका के साथ बराह तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ही कशीदा हैं और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बोल चाल तक बंद है, यानी कि प्रेसिडेंट बाइडन और इमरान ख़ान की अभी तक टेलीफोन पे बात तक नहीं हुई और जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और सर्द महरी चल रही है और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बाद हमारे फ़ौजी ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं, वो भी सर्द महरी का शिकार हैं। न सिर्फ सर्द महरी बल्कि 2018 से हमारी हर तरह की जो फ़ौजी इमदाद है, दिफाई शोबे में ताउन है, वो भी सीज़ किया हुआ है। किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं। हमारे कोलिशन सपोर्ट फ़ंड वो रोका हुआ है जो कि हमारा हक़ था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और इसमें कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। लेकिन अमेरिका की तरफ से 2018 के बाद 2020 और 21 इन सालों में पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सिविल इमदाद आई है और वो भी हैरानकुन तौर पे, क्योंकि बज़ाहिर यही समझा जाता है कि हमें चाइना ने बहुत फेवर किया ख़ास तौर पे कोरोना के दौरान, लेकिन अमेरिका के जो अदाद शुमार हैं वो उससे भी ज़्यादा के हैं और अमेरिका को यही गिला भी है कि जनाब हम जो आपके साथ अच्छाई करते हैं उनको भी आप अच्छाई नहीं समझते, और चाइना की तरफ से मामूली सा काम किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो ये क्या कहानी है कि एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ना होने के बराबर, फ़ौजी ताल्लुकात ना होने के बराबर, लेकिन दूसरी जानिब ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी आपको बताऊँगा। फिर कुछ और ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़त, और वज़ीर आज़म को बरह रास्त अब ख़त लिखा गया है। उसकी रीज़न है कि ठनी हुई है आइंदा आम इंतखाबात हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करवाने हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना है। कानून बन चुका, अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। पहले तो काफ़ी कशीदगी पाई जाती थी, लेकिन उसके बाद कमेटियां बनाई गई। कमेटियों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इसको नाकाबिल अमल करार दिया था, और अब भी जो इजलास हो रहे हैं उसमें जो नए खतूत आए हैं उसमें वो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये बैक वक्त ये पॉसिबल नहीं है। एक तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़त लिखा है, पहले ज़रा उसका हाल सुन लें। इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांगी है जी, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बराह रास्त ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत चाहिए। 4 मुख्तलिफ़ इमारतें तजवीज़ की गई हैं कि ये हमें चाहिए। IT टीम्स EVMs आई वोटिंग और इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए वो काम करेंगे, और ख़त के मुताबिक जी यूनिट के क़याम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्तियों का काम आखिरी मरहले में है। 4 मुख्तलिफ़ इमारतों की तजावीज़ भी ख़त में भिजवाई गई हैं। तजवीज़ करदा इमारतों में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेस का गेस्ट रूम, PCSI का गेस्ट हाउस, वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी का खाली फ्लोर और सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी की इमारत शामिल है। ये इमारतें मांग ली हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़ौरी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने वर्बल अहकामात जारी कर दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएँ। EVM के हवाले से हर सूरत में इनेकाद होना चाहिए। फिर मामला यही नहीं है बल्कि एक और संग मील अबूर करना पड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अगर इलेक्शन करवाने हैं, उसमें जो एक मीटिंग हुई उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल से पहले मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है, और 3-4 बातें की गई हैं। 3 कमेटियों के नताइज आ गए हैं और तीनों कमेटियों के मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखने का काम सौंपा गया था। एक बॉडी ने, एक कमेटी ने तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया, दूसरी ने इसके अमल की लागत को देखा। लागत भी अरबों रुपए है
اور وہ بھی تیسری کمیٹی نے چیلنجز جو تھے اور موجودہ قوانین اور قواعد میں ترمیم تجویز کرنا تھی۔ لہذا جو سب سے امپورٹنٹ اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پائلٹ پروجیکٹس کے بغیر ای وی ایم وہ کہتے ہیں متعارف نہیں کروائی جا سکتی، اور اگر پہلے پائلٹ پروجیکٹس کے بغیر یعنی کہ ای وی ایم کا استعمال پہلے محدود پیمانے پہ کیا جائے، اس کے نتائج دیکھے جائیں اور جو عملاً مشکلات آئیں گی ان کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ رفع کی جائیں، اور دین آپ فیصلہ کریں کہ اس کو بڑے پیمانے پہ عام انتخابات میں یا بلدیاتی انتخابات میں استعمال کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں یہ تباہی ہوگا اگر پائلٹ پروجیکٹس کے بغیر ایک تجرباتی استعمال کے بغیر اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو یہ تباہی ہوگا۔ اس میں نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا، پھر یہ ہے کہ پہلے جو قوانین ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیلٹ باکس چھیننا یا چھیننے کی کوشش کرنا یا بیلٹ پیپر چھیننا، وہ لفافے غائب کر دینا، تھیلے غائب کر دینا، تو یہ جرم ہے، ہیرا پھیری ہے، اور اس کے قانون موجود ہے۔ لیکن چونکہ ای وی ایم میں پھر قانون تبدیل کرنا پڑے گا۔ ای وی ایم میں یہ ہے کہ ای وی ایم میں تو سارا زور ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہوگا کہ مشینوں کو خراب کیا، مشینوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی، یا مشینیں ہی لے کے کوئی لے گیا تھیلوں کی طرح۔ تو اس لیے قانون میں ایسا کوئی جرم مینشن نہیں کیا گیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کے کوئی جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو جرائم کے زمرے میں لانا ہوگا اور اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی، اور اس کے بغیر الیکشن کمیشن کے لیے مشکل ہوگا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے عام انتخابات کروائے جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کم از کم 4 سے 6 پائلٹ پروجیکٹس کیے جائیں، یعنی کہ تجرباتی ووٹنگ کروائی جائے، اور تب جا کے اس کے نتائج اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں۔ پھر یہ کہ بہترین بین الاقوامی طریقوں پر عمل کیا جائے اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، اور اس کے لیے مختلف جو ہمارے سامنے ماڈلز ہیں ان کو اسٹڈی بھی کیا جائے، ان کا وزٹ بھی کیا جائے۔ پھر اسٹیک ہولڈرز کو بشمول تمام سیاسی پارٹیوں کو، سول سوسائٹی کو بورڈ میں شامل کیا جائے، کیونکہ ایسا بورڈ ہو جو کہ اس سارے معاملات کو دیکھے، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اگلے عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروانے کے لیے ابھی بہت سارے سنگ میل عبور کرنے ہیں، بہت سارے پل صراط عبور کرنے ہیں، تبھی جا کے یہ ہوگا۔ پھر ای سی پی کو الیکشن کے دوران مشینوں کی سٹوریج، سیکورٹی، کنفیگریشن، ٹرانسپورٹیشن اور ای وی ایمز کی خریداری اور استعمال کے تمام مراحل اور روڈ میپ اور دیگر لائحہ عمل کے بارے میں بھی بریف بھی کیا گیا، اور پھر اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ جناب گورنمنٹ سے یہ ساری چیزیں مانگیں۔ اب اس میں جو ای وی ایمز کی خریداری اور متعلقہ اخراجات کے لیے فوری طور پر 2,58 ارب روپے درکار ہیں، یعنی کہ 258 ارب، معمولی رقم نہیں ہے، 258 ارب روپے درکار ہیں جی، اور اس کے بعد یہ پیسے آئیں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ اور اوورسیز ووٹنگ پر کمیٹی نے 4 آپشنز تجویز کیے ہیں، یعنی کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا طریقہ کار کیسے حاصل ہوگا، 4 آپشن دیے ہیں۔ ان میں انٹرنیٹ پر مبنی ووٹنگ شامل ہے، پوسٹل بیلٹنگ شامل ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی مشنز میں آن لائن ووٹنگ شامل ہے، اور پوسٹل ای ووٹنگ شامل ہے۔ یعنی 4 طریقے تجویز کیے گئے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پوسٹل بیلٹنگ تو ایک نون ہے طریقہ کار، اور اس میں ہے جی انٹرنیٹ پر مبنی ووٹنگ، انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کیا جائے۔ بیرون ملک پاکستانی مشن جو ہمارے یعنی کہ سفارت خانے اور کونسلیٹ خانے، وہاں پہ آن لائن ووٹنگ کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرا ہے پوسٹل ای ووٹنگ، ای ووٹ کر کے تو پوسٹ کر دیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ تو یہ سارے کے سارے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیٹی نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستیں
اور علیحدہ الیکٹورل کالج کی تجویز بھی دی ہے۔ تو یہ ایک اور مسئلہ ہے جی، کیونکہ یہ جو علیحدہ الیکٹورل کالج کی تجویز دی ہے، یہ اب اگین میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا ہے، لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا حلقہ ہی الگ بنا دیے جائیں۔ یہ ذرا کیونکہ اگر مثلا 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، 80 لاکھ ہیں، ان کی رجسٹریشن ہی الگ، رجسٹرڈ ووٹر کی لسٹ ہی الگ ہو اور ان کی سیٹیں مختص کر دی جائیں اور وہ ایز اے ہول پورے ملک کی نشستوں پہ اثر انداز نہ ہوں۔ اب اس کا یہاں پہ ایک سیاسی معاملہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ کیوں لاہور کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لاہور کے کم از کم 10 حلقے ہیں، 10 حلقے ہیں جہاں پہ ایوریج آ رہی ہے 50 ہزار ووٹر جو ہے وہ باہر ہے، اوورسیز پاکستانیز۔ تو اگر وہ 10 حلقوں میں اوورسیز پاکستانیز اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ 10 کے 10 حلقے ہوں گے اور 50,000 ووٹ فی حلقہ، تو 10 15,000 12,000 5,000 جو کمپٹیشن سخت ہوتا ہے تو اتنے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ عام گمان یہ ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ہی پیدا کرتا ہے کہ ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز اگر 9 ملین ہیں، یعنی کہ 90 لاکھ، تو اس میں سے کم از کم 7 ملین ان کے ساتھ ہیں، 70 لاکھ ووٹر ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے جو باقی جماعتیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا کراچی ہے، وہاں کا بہت بڑا شہری جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، بڑے شہر خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر ساؤتھ پنجاب، پھر خیبر پختونخوا کا ایریا، پشاور اور شہری علاقے، وہاں سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، قبائلی علاقوں سے بہت زیادہ گئے ہوئے ہیں، بلوچستان سے۔ تو وہ پورے کئی حلقوں کو، یعنی کہ تقریباً جو ایک رف آئیڈیا ہے وہ 50 حلقے ہیں ایسے قومی اسمبلی کے جن کا نمبر گیم ان اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 50 حلقوں کا۔ اب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا الیکٹورل کالج ہی الگ بنا دیں، یعنی لاہور کا اگر ہے اوورسیز پاکستانی، لاہور کے 10 حلقوں والا، وہ ان حلقوں میں ووٹ نہ ڈالیں بلکہ وہ الگ ڈالیں، ان کا پول ہی الگ ہو۔ تو یہ بڑا ایک دلچسپ چیز ہے، اور اس سے کس کو فائدہ پہنچانا ہے، کس کو نقصان پہنچانا ہے، اندر خانے یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ تو یہ تھی خبریں، ذرا غور سے اس پہ غور کیجیے گا، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز غور کریں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔